دعائے عرفہ امام زین العابدین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ اے معبود بس تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہے۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، اے اکرام اور جلال کے مالک، اے تمام پرورش کرنے والوں کے پالنے والے، اے ہر پرستگار کے معبود، اے ہر مخلوق کے خالق، اے ہر چیز کے وارث، اس کے مانند کوئی چیز نہیں اور کسی چیز کی خبر اس سے غائب نہیں۔ وہی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہی یکتا اور اکیلا ہے، ایک ہے، متفرد ہے۔ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو بزرگ ہے، بخشنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، عظمت والا ہے، بڑا ہے، بڑائی والا ہے۔ اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ بلند مرتبہ والا ہے، پوری طاقت والا ہے۔ اے اللہ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہی مہربان، صاحب بخشش، صاحب علم اور حکمت والا ہے۔ اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو بڑا رحم کرنے والا، مہربان ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو سخاوت والا اور بڑا سخی ہے، ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشگی والا ہے۔ معبود تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہر ایک سے پہلے ہے اور ہر گنتی کے بعد ہے۔ معبود تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اپنی انتہائی بلندی کے باوجود قریب اور باوجود اپنی نزدیکی کے بلند ہے۔ اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ تو ذاتی حسن والا ہے، واقعی بزرگی والا ہے، اصلی بڑائی والا ہے، تعریف کا مستحق ہے۔ معبود تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ ایسا ہے جس نے تمام چیزیں پیدا کی جبکہ ان کی کوئی اصل و حقیقت نہ تھی، اور ہر چیز کی صورتگی کسی مثال کو سامنے رکھے بغیر فرمائی، اور تمام مخلوق کو بغیر کسی نمونے کے از خود پیدا کیا۔ وہ تو ہی ہے جس نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کی اور ہر چیز کو خود آسان کر دیا، اور تمام چیزوں کی خود ہی تدبیر کی، تمام چیز کی مقدار معین کی اور ہر چیز کے فرائض کو آسان کیا۔ وہ تو ہی ہے کہ تمام اشیاء کے پیدا کرنے میں کسی شریک نے تیرا ہاتھ نہیں بٹایا، اور نہ کسی معاون نے تیرے کام میں تجھے مدد دی ہے، نہ کوئی تیرا مثل تھا، نہ دیکھنے والا۔ تو وہ ہے کہ تو نے جو ارادہ فرمایا وہ ضرور ہو کے رہا، اور جس کا فیصلہ کر دیا وہ اسی طرح فیصلہ ہونے چاہیے تھا، اور جس کام کا حکم دیا بالکل عدل کے مواقف تھا۔ تو وہ ہے جس کو کسی مکان نے گھیرا ہوا نہیں ہے، اور نہ اس کی سلطنت کے مقابلے میں کوئی اور سلطنت قائم ہوئی، اور نہ کسی دلیل نے تجھ سے عاجز کیا۔ تو ہی وہ ہے جس نے تمام چیزوں کو باقاعدہ شمار کر لیا، اور ہر چیز کے واسطے تو نے ہی ایک مدت مقرر فرمائی اور ہر چیز کی ایک حد معین کی۔ وہ تو ہی ہے کہ خیالات جس کی حقیقت ذات کو معلوم کرنے سے عاجز ہے، اور سمجھنے کی قوت تیری کیفیت کا پتہ لگانے سے قاصر ہے۔ تیرے مقام کو آنکھ نہ دیکھ سکی، یعنی آنکھ نہ دیکھ سکی کہ تو کہاں ہے۔ تو ہی وہ ہے جس کی کسی طرح ہر بندی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو بھی محدود ہو جاتا، جو ناممکن ہے، اور نہ تیری مثل بیان ہو سکی۔ اگر ایسا ہو سکتا تو پھر تو بھی اور چیزوں کی طرح موجود ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہرگز تو کسی کے پیٹ سے پیدا ہی نہیں ہوا، ورنہ پیدا شدہ مولود ہو جاتا۔ وہ تو ہی ہے کہ تیرا کوئی ایسا مخالف نہیں کہ تجھ سے دشمنی کر سکے، اور نہ کوئی تیرے جیسا ہے کہ تجھ سے لڑ سکتا ہو۔
اور نہ کوئی تیرا مثل و نظیر ہے کہ تیرا مقابلہ کر سکے۔ تو ہی وہ ہے جس نے جو چاہا شروع کیا اور ایجاد کیا، اور جو تو نے پیدا کیا بہترین پیدا کیا۔ تو پاک ہے، تیری شان کتنی ذلیل ہے، اور تیری منزلت کس قدر روشن ہے، اور تیرا فرقان کس قدر ظاہر ہے۔ تو پاک ہے، مہربان، کس قدر مہربانی فرمانے والا ہے۔ اے پیار سے پیش آنے والے، کس قدر پیار سے پیش آتا ہے۔ اے حکمت والے، تو کس قدر حکمت والا ہے۔ تو پاک ہے اے بادشاہ، تیرا ملک کس قدر محفوظ ہے، اور اے بخشش کرنے والا، تو کس قدر وسعت دینے والا ہے۔ اور اے بلند مرتبہ والے، تیری بلندی کا کیا ٹھکانہ ہے۔ تو جاتے ہو حسن بزرگی، بزرگ تری اور تعریف والا ہے۔ تو پاک ہے، تو نے نیکیوں کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں، ہدایت تیرے ہی پاس سے پہنچائی گئی، پر جس نے بھی تجھ کو دین یا دنیا کے لیے ڈھونڈا تجھے پا گیا۔ تو پاک ہے، ہر وہ چیز تیرے سامنے جھکی جو تیرے علم میں ہے، اور تیری عظمت کے سامنے ہر اس چیز نے عاجزی ظاہر کی جو تیرے عرش کے نیچے ہے۔ تیری تمام مخلوق نے تیرے سامنے سر و تسلیم خم کر دیا۔ پاک ہے تیری ذات کہ حواس سے تجھے جانا جا نہیں سکتا، نہ تجھے ٹٹولا اور چھوا جا سکتا ہے، نہ تجھ سے مکر کیا جا سکتا ہے، نہ تجھ کو معزول کیا جا سکتا ہے، نہ تجھ سے جھگڑا کیا جا سکتا ہے، نہ تجھ سے نجات کیا جا سکتا ہے، نہ تیرا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ تیرے سامنے آیا جا سکتا ہے، نہ تجھ پر فریب چل سکتا ہے، نہ دھوکا۔ تو پاک ہے، تیرا راستہ صاف ہے، اور تیرا کام درست ہے، حقیقی زندگانی تیرے لیے ہے، اور تو ہی بے نیاز ہے۔ تو پاک ہے، تیری بات حکمت ہے، تیرا فیصلہ قطعی ہے، اور تیرا ارادہ پختہ ہے۔ تو پاک ہے، تیری مشیت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تیرے حکموں کو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو پاک ہے اے روشن نشانیوں والے، اے آسمانوں کے پیدا کرنے والے، اے جانوں کو خلق کرنے والے، تیرے لیے وہ دائمی تعریف سزاوار ہے جو تیری امیزگی کے ساتھ رہے، اور تیرے ہی لیے وہ تعریف ہے جو تیرے دائمی نعمت کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور تیرے لیے ویسے ہی حمد ہے جو تیری کاریگری کے سزاوار ہو، اور تیرے لیے ایسی تعریف ہے جو تیری رضا میں اضافہ کرے، اور تیرے لیے ایسی سب تعریف ہے جو ہر تعریف کرنے والوں کی تعریف کے ساتھ ہو، اور تیرے لیے ایسا شکر ہے کہ تمام شکر گزاروں کا شکر تیرے استحق میں کم ہے۔ تیرے لیے ایسی تعریف ہے جو تیرے سوا کسی کے لیے سزاوار نہیں ہو سکتی، اور نہ ان کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں سوا کسی اور سے تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایسی تعریف ہے جن کی ابتدا کی ہمیشگی کی تمنا کی جاتی ہے، اور اس کے آخر کی بقا چاہی جاتی ہے۔ ایسی تعریف زمانے کے گزرتے رہنے پر زیادہ ہوتی ہے، فنا نہ ہو بلکہ کئی گنا بڑھتی رہے۔ ایسی تعریف ہے جس کے شمار سے حفاظت کرنے والا فرشتہ بھی عاجز ہو جائے، وہ تعریف اس سے بھی بڑھ جائے جس کے تحریر کرنے والے فرشتوں نے تیری کتاب میں لکھا ہے۔ ایسی تعریف ہے جو تیرے بزرگ عرش کے ہم وزن ہو، اور تیری بلند کرسی کے برابر ہو۔ ایسی تعریف ہے جن کا ثواب تیرے نزدیک پورا ہو۔ میں تیری ایسی تعریف کرتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں جن کا ظاہر ان کے باطن کے مطابق ہو، اور جن کا باطن نیت کی سچائی کی موافق ہو۔ ایسی تعریف کہ کسی مخلوق نے بھی ویسی تعریف نہ کی ہو، اور تیرے سوا کوئی اس کے فضل کو پہچان بھی نہ سکے۔ ایسی حمد، ایسی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس کے مہیا کرنے کی کوشش کرے اس کی مدد کی جائے اور امداد دی جائے اس کو جو اس تعریف کو انجام تک پہنچانے کے لیے صحیح بلغ کرے۔ ایسی تعریف ہے جو تیری پیدا کی ہوئی تمام تعریفوں کی جامع ہو، اور اس میں وہ تمام تعریفیں بھی سمائی ہوئی ہو جن کو تو آئندہ پیدا کرے گا۔ ایسی تعریف جو خود تیری بتائی ہوئی تعریف کے قریب تر ہو، اس سے زیادہ قریب اور کوئی تعریف نہ ہو۔ ایسی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ اس تعریف کرنے والے سے زیادہ کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو۔ ایسی تعریف جو اپنی زیادتی کی وجہ سے تیرا کرم اور زیادہ کر دے، اور تیری بخشش کی زیادتی پر زیادتی کرتی رہے۔ تیرے لیے ایسی تعریف ہے جو تیری بزرگی کے ذات کے شایع نشان اور
اور تیرے صرف و جلال کے حمدوش ہو۔ اے خدا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر بہترین رحمت نازل فرما۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریف، برگزیدہ، معزز، مقرب ہے، اور پوری برکتیں ان پر اتار اور اپنی فائدہ مند رحمت ان پر بھیج۔ خدایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر پاک و پاکیزہ رحمت نازل فرما، جس سے زیادہ پاکیزہ کوئی رحمت نہ ہو، اور ان پر ایسی پھلنے پھولنے والی رحمت نازل فرما جس سے زیادہ پھلنے پھولنے والی کوئی رحمت نہ ہو۔ ان پر ایسی پسندیدہ رحمت نازل فرما جس سے بالا تر کوئی رحمت نہ ہو۔ خدایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، پر ایسی رحمت بھیج جس سے تو ان کو خوش کر دے اور ان کی خوشی اس کے ذریعے سے بڑھتی رہے، اور ان پر ایسی رحمت جو ان سے تجھ کو خوش کر رہے اور تیری خوشی ان سے زیادہ ہی ہوتی رہے، اور تو ان پر ایسی رحمت بھیج کہ تو اس رحمت کے سوا ان کے لیے کسی دوسری رحمت کو پسند ہی نہ کرے، اور ایسی رحمت بھیج جس کا حقدار ان کے سوا کسی دوسرے کو تو نہ سمجھتا ہو۔ خدایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر ایسی رحمت بھیج جو تیری رضامندی سے آگے بڑھ جائے اور اس کا اتصال تیری بقا کے ساتھ باقی رہے، وہ رحمت بھی تیرے کلمات کی طرح کبھی تمام نہ ہو۔ اے میرے پروردگار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر ایسی رحمت نازل فرما کہ جس میں تیرے تمام فرشتے اور نبیوں اور رسولوں اور اطاعت کرنے والوں کے درود سب کے سب اس رحمت میں جمع ہو، اور وہ رحمت ان درودوں پر بھی شامل ہو جو تیرے اور تیرے بندوں نے جنوں انسوں میں سے اور تیرے ماننے والوں میں سے بھیجی ہے، اور تیری وہ رحمت اس دعائے رحمت کو بھی سمیٹے ہوئے ہو جو تیری پیدا کی ہوئی طرح طرح کی مخلوق نے تیرے پیغمبر اور ان کے آل کے لیے کی ہو۔ خدایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر رحمت بھیج جو نئی اور پرانی تمام رحمتیں شامل ہو، اور اے جہان آفری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ السلام پر رحمت نازل فرما جس کو تو خود اور تیرے سوا سبھی پسند کرے، اور اس رحمت کے علاوہ بھی تو ایسی رحمتیں پیدا کرنے ان رحمتوں کو ان رحمتوں سے ملا کر دگنا کر دے، اور زمانے کے گزرتے رہنے پر تو اس کو بڑھاتا رہے، ان کو بڑھاتے بڑھاتے اتنا زیادہ کر دے کہ تیرے سوا ان کو اور کوئی گن ہی نہ سکے۔ اے میرے پروردگار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان پاکیزہ اہل بیت علیہ السلام پر رحمت نازل فرما جن کو تو نے اپنے کام کے لیے منتخب کر دیا، جن کو تو نے اپنے علم کا خزانہ دار بنایا، دن کا محافظ بنایا، زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، اور اپنے بندوں پر ان کو اپنی حجت بنایا، اور ان کو ہر قسم کی نجاست و آلودگی سے تو نے اپنے ارادے سے خود ہی پاک و صاف رکھا، اور ان کو تو نے اپنی بارگاہ کے لیے وسیلہ بنایا، اور ان کو جنت کا راستہ بنایا۔ خدایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی رحمت نازل فرما کہ اس کی وجہ سے تو نے ان کے لیے اپنی بخشش اور اپنی کرامت کو زیادہ کر دے، اور اپنی بخشش اور زیادتیوں کو ان کے لیے مکمل فرما دے، اور ان کے نفع اور فائدے کو حصوں کو اور زیادہ کر دے۔ پالنے والے ان پر اور ان کے اہل بیت علیہ السلام پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ابتدائی منزل کا پتہ نہ ہو اور انتہائی منزل کا بھی پتہ نہ ہو۔ اے میرے پروردگار، عرش اور جو کچھ اس کے نیچے ہے سب کے ہم وزن رحمت ان پر نازل فرما، ان پر ایسے رحمت جو تیرے آسمان اور جو کچھ اس میں اوپر ہے سب کو پر دے، ایسے رحمت بھیج جو تیری زمینوں اور جو کچھ اس کے نیچے ہے اور جو کچھ اس کے
اندر وہ سب کے ہم عدد ہو، ایسی رحمت بھیج جس سے تو ان کو اپنے سے بہت قریب کر دے، اور وہ رحمت تیرے اور ان کے لیے خوشنودی کا باعث ہو، وہ رحمت جس کا سلسلہ ہم میں سا برقرار رہے۔ خدایا بے شک ہر زمانے میں تو نے اپنے دین کی ایک ایسے امام سے مدد کی ہے جس کو تو نے اپنے بندوں کے لیے اپنی طرف لانے والی نشان راہ قرار دیا، اور اپنے شہروں میں مینار ہدایت بنا کر قائم کیا، تاکہ اندھیرے میں راستہ چلنے والے دور ہی سے روشنی کو دیکھ کر بھٹکے بغیر منزل پر پہنچ جائے، جبکہ تو نے اپنے پیمانے اطاعت کو اس کے پیمانے اطاعت سے وابستہ کر دیا، اور اس کو اپنی رضامندی کا ذریعہ بنایا، اور اس کی فرما برداری واجب کر دی، اور اس کی مخالفت سے بندوں کو ڈرایا، اور اس کے حکم کو ماننے اور اس کی منع کی ہوئی باتوں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ کوئی اگر بڑھنے والا اس سے آگے نہ بڑھے اور کوئی پیچھے رہنے والا پیچھے نہ رہ جائے، پس وہ امام کی پناہ مانگنے والوں کے لیے سچا حافظ ہے، اور ایمان والوں کا سچا حمایتی ہے، اور تمسک کرنے والوں کا حلقے گرفت ہے، یعنی رسی کا وہ حصہ جس کو پکڑنے کا سہارا لینے کے لیے پکڑا جاتا ہے، اور تمام جہان کی آرائش ہے۔ پس اے معبود اپنے ولی ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے دل میں اپنی ان نعمتوں کا شکر کرنا ڈال جو تو نے ان کو عطا کی ہے، اور ویسی ہی شکر کی توفیق ہم کو بھی مرحمت فرما، اور ان کو اپنے پاس سے فتح مند غلبہ دے، ان کو آسانی سے فتح دے، اور اپنی غالب قوت سے ان کی مدد کر، ان کی پیٹھ مضبوط کر، ان کا بازو قوی کر، اور اپنی آنکھ سے نگرانی فرما، اور اپنی حفاظت سے ان کی حفاظت کر، اور اپنے فرشتوں سے ان کی مدد فرما، اور اپنی غالب فوج سے ان کی نصرت کر، اور ان کے ذریعے سے اپنی کتاب اور اپنے رسول کی سنت، اپنے حدود اور اپنی شریعتوں کو قائم کر۔ اے معبود تیری رحمت ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، قائم آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے دین کی ان نشانیوں کو زندہ کر جن کو ظالموں نے مٹا دیا ہے، جن کے ذریعے سے اپنی راہ سے ہٹے ہوئے کو نابود کر دے، اور انہی کے ذریعے سے ان لوگوں کو مٹا جو تیری راہ میں قضی کا قصد کیے ہوئے ہیں، اور ان کے پہلو کو رفتار اپنے دوستوں کے لیے نرم کر دے، اور ان کے ہاتھ کو اپنے دشمنوں پر پھیلا، اور ہم کو ان کا لطف، ان کی مہربانی، ان کی رحمت، ان کی محبت عطا فرما، اور ہم کو ان کا فرما بردار بنا، ان کی باتوں کا سننے والا قرار دے، ان کی خوشنودی میں کوشش کرنے والا بنا، اور ان کی نصرت اور ان کے دشمنوں کو دفع کرنے میں ہم کو ان کا حمایتی بنا، اور ان خدمتوں کے ذریعے سے ہم کو اپنے اور اپنے رسول کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے والا بنا۔ اے معبود ان کے دوستوں پر رحمت نازل کر، وہ دوست جو ان کے رتبے کو پہچانتے ہیں اور ان کے صاف راستے پر چلنے والے ہیں، اور ان کے نقش قدمی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان کے عروا سے تمسک کرنے والے ہیں، اور ان کی ولایت سے وابستہ ہے، اور ان کی امامت کی اقتداء کرنے والے ہیں، اور ان کے حکموں کو تسلیم کرنے والے ہیں، اور ان کی اطاعت میں کوشش کرنے والے ہیں، اور ان کے مطمئن دینوں کا انتظار کرنے والے ہیں، اور اپنی نگاہیں ان کی پر جمانے والے ہیں، ان سب پر رحمتیں بھیج، ایسی رحمتیں جو پاک مبارک اور بڑھنے والی ہو اور صبح شام نازل ہونے والی ہو، ایسی سلامتی عنایت فرما ان پر اور ان کی روحوں پر، اور پرہیزگاری ان کے کاموں کا مرکز بنا، ان کے حالات کی اصلاح فرما، ان کی توبہ کو قبول کر، بے شک تو ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے، تو رحم فرمانے والا ہے اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور انہی کے ساتھ اپنی رحمت سے ہم کو بھی سلامتی کے گھر جنت میں داخل کر، اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحیم۔ اے معبود یہ عرفہ کا دین وہ ہے جس کو تو نے شرافت دی اور کرامت عنایت فرمائی اور بزرگی مرحمت کی، اور اس میں اپنی رحمت بخیر دی، اور اپنی معافی دے کر بندوں پر
احسان کیا اور اپنی بخشش کو زیادہ کر دیا، اور اسی دین کی وجہ سے تو نے اپنے بندوں پر فضل کیا۔ خدایا میں وہ تیرا بندہ ہوں جس کو تو نے اس کے پیدا کرنے سے پہلے اور بعد پیدائش ان کو اپنی نعمت مرحمت فرمائی، اور اس کو تو نے ان میں قرار دیا جن کو تو نے اپنے دین کی ہدایت کر دی ہے اور اپنے حق کی اس کو توفیق دی ہے، اور اپنی رسی سے اس کی حفاظت کی ہے، اور اس کو اپنے گروہ میں داخل کیا ہے، اور اس کو اپنے دوستوں کی محبت نیز اپنے دشمنوں کی دشمنی کی ہدایت کی ہے۔ تو نے اس کو حکم دیا تو اس نے نہ مانا، تو نے اس کو برائیوں سے منع کیا مگر وہ نہ رکا، تو نے اس کو اپنی مخالفت سے منع کیا، اس نے تیرے حکم کی مخالفت کی، اور جس سے منع کیا وہ کیا، لیکن اے پروردگار یہ مخالفت، یہ نافرمانی، یہ عدول حکمی تجھ سے دشمنی کی بنا پر نہ تھی، نہ تیرے سامنے بڑائی کے اظہار کے لیے تھی، بلکہ اس کو اس کی نفسانی خواہشوں نے ان باتوں کی دعوت کی جن سے تو نے اس کو روکا تھا اور جن سے تو نے ان کو ڈرایا تھا، اور ان خواہشوں کی تیرے دشمنوں اور تیرے اس بندے نے دشمن شیطان نے مدد کی، پس وہ بندہ یہ سب کام کر بیٹھا۔ تو نے جن چیزوں سے ڈرایا ہے جانتا ہوا اور تیرے معافی کی امید کرتا ہوا اور تیری درگزر پر بھروسہ کیے ہوئے، حقیقت یہی ہے کہ وہ بندہ تیرے تمام بندوں سے ایسے کام کے نہ کرنے کا زیادہ سزاوار تھا۔ تیرے بڑے بڑے احسانات کی بنا پر اچھا اے میرے پروردگار اب میں تیرے سامنے ہوں، خواری، ذلت، فروتنی، افتادگی اور خوف کی حالت میں مجھے اپنے تمام بڑے بڑے گناہوں کا اعتراف ہے اور بڑی بڑی خطاؤں کا معترف ہوں جن کو میں کر گزارا ہوں۔ تیری درگزری کا حمایت ڈھونڈ رہا ہوں اور تیری رحمت کی پناہ چاہتا ہوں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ مجھ کو تجھ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ کوئی روکنے والا تجھ سے روک سکتا ہے۔ پس اے معبود، جس طرح تو اپنے رحم کی وجہ سے گنہگاروں کی پردہ پوشی کرتا ہے، میری بھی پردہ پوشی کر اور وہ بخشش مجھے بھی عطا ہو، اور مجھے اپنی بخشش سے وہ عنایت فرما جو کچھ تو اس شخص کو مرحمت کرتا ہے جس نے اپنے ہاتھ تیری طرف بڑھایا، اور مجھ پر اپنی اس مغفرت سے احسان کر جو تو اپنے سے امید کرنے والوں کو عطا کرتا ہے اور وہ تجھے کچھ بڑی بھی نہیں معلوم ہوتی، اور میرے لیے آج اپنی رضامندی کا ایک ایسا حصہ قرار دے جس کو میں پالوں اور جس نعمت کو دے کر تیرے عبادت گزار بندے خوش و خرم پلتے ہیں، مجھ کو اسی سے خالی ہاتھ نہ پلٹانا۔ اور میں نے اگرچہ وہ نیکیاں نہیں کی جن کو ان لوگوں نے اپنے پہلے بھیج دیا تھا، مگر ہاں میں نے تیری وحدانیت کا اقرار اور تیرے مخالفین کا انکار کیا اور تیری تسبیح تو نہیں بنائی، اور میں تیرے پاس ایسے دروازوں سے آیا ہوں جس نے اپنے یہاں آنے کا تو نے حکم دیا ہے، اور میں نے تجھ سے نزدیکی کا ذریعہ ایسی چیزوں کو بنایا ہے جن کے بغیر کسی کو تیری نزدیکی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس کے ساتھ یعنی ان چیزوں کے بعد میں نے تجھ سے توبہ کی اور تیری بارگاہ جلال پر عاجزی کا اعلان کیا اور تیرے سامنے فروتنی کرنا اپنا شرف سمجھا، اور میں تیرے ساتھ نیک گمان رکھے ہوئے ہوں اور تیرے پاس کی نعمتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں، اور تجھ سے امید کو اپنی سفارشی بنایا جس کو ہوتے ہوئے بہت کم امیدوار محروم نہیں ہوئے، اور تجھ سے اس طرح سوال کیا جس طرح کوئی بے قدر، ذلیل، محتاج، مسکین، ڈرا ہوا پناہ گیر سوال کرتا ہے، اور باوجود اس کے خائف اور عاجزی کرتا ہوں اور پناہ مانگتا ہوں، امان چاہتا ہوں، تکبر کرنے والوں کی طرح تکبر نہیں کرتا، نہ اطاعت پر ناز کرنے والوں کی طرح سر اٹھاتا ہوں، نہ سفارش کرنے والوں کی سفارشوں پر بھروسہ کر کے سر اٹھاتا ہوں۔ میرے مالک، میں
تمام رتبے والوں سے کم رتبے والا ہوں اور تمام ذلیلوں سے زیادہ ذلیل ہوں اور بے مقدار چوٹی نے مانند ہوں یا اس سے بھی کم۔ اے وہ جو بدکاروں کی سزا میں جلدی نہیں کیا کرتا اور نہ سرکش لوگوں سے نعمت کو روکتا ہے، اے وہ کہ غلطی کرنے والوں پر ان کی لغزشیں بخش کر احسان کرتا ہے اور خطا کاروں کو توبہ کی مہلت دے کر ان پر تفضل فرماتا ہے۔ میں گرفتار لغزش ہوں، خطا کار ہوں، میں ہی ضرورت کے ساتھ تجھ پر اقدام کرنے والا ہوں، مجھے اپنی کوتاہیوں کا اقرار ہے، غلطیوں کا اعتراف ہے۔ میں ہی ہوں جس نے تیرے بندوں سے چھپا کر تیرے سامنے گناہ کیا، میں ہی وہ ہوں جو تیرے بندوں سے ڈرا اور تجھ سے بے خوف رہا، میں ہی وہ ہوں جو تیری سلطنت تیرے عذاب سے نہ ڈرا اور تیرے دبدبے کا خوف نہ پایا۔ میں اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی اپنے بلا میں گرفتار ہوں، میں کم شرم والا ہوں، میں بڑے رنج والا ہوں۔ خدایا تجھ کو اس شخص کے حق کا واسطہ جس کو تو نے اپنی مخلوقات میں منتخب کر لیا ہے، اور اس کا واسطہ جس کو تو نے اپنے لیے چھانٹ لیا ہے، تجھ کو اس کا واسطہ جس کو تو نے اپنے پیدا کیے ہوئے میں سے چن لیا ہے، اور اس کا واسطہ جس کو تو نے اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے، تجھے اس کا واسطہ جس کی اطاعت کو تو نے اپنی اطاعت سے ملا دیا ہے اور اس کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی جیسا قرار دیا ہے، اور تجھے اس کے حق کا واسطہ جس کی محبت کو تو نے اپنی محبت کے نزدیک کر دیا ہے اور ان کی دشمنی کو اپنی دشمنی سے باندھ دیا ہے۔ مجھے اسی دن اس پردے میں چھپا لے جس پردے سے تو اس شخص کو ڈھانپ لیتا ہے جس نے تیرے سامنے گناہوں سے شرمسار ہو کر عاجزی کا اظہار کیا۔ انہوں نے گناہوں سے دوری اختیار کر کے اور توبہ قبول کر کے تیرے استغفار کی پناہ مانگ لی۔ خدایا تو میرے لیے وہ کام کر جو اپنے فرما برداروں کے لیے اور اپنے پاس رہنے والوں کے لیے اور اپنے پاس رتبے رکھنے والوں کے لیے کرتا ہے، اور تو اکیلا میرا مددگار بن جس طرح تو اکیلا ہی دستگیری کرتا ہے اس شخص کی جس نے تیرا عہد پورا کر دیا اور اس نے اپنے آپ کو تیرے خاطر تکلیف میں ڈالا اور تیری خوشی کے لیے اس کو سختی میں ڈالا۔ مجھ سے تیری بارگاہ میں جو کمی ہوئی ہے اور تیری حد کی پرواہ نہ کر کے میں حد سے بڑا ہوں اور تیرے احکام کو میں نے چھوڑ دیا، ان سب باتوں کا مجھ سے مواخذہ نہ کر اور مجھے اپنی بہت سی نعمت دے کر آہستہ آہستہ گرفتار نہ کر لینا، جس طرح میں آہستہ آہستہ اس شخص کو گرفتار کر لیتا ہوں جس نے مجھ سے اس بلائی کو روک لیا جو اس کے پاس تھی، اور مجھے اس نعمت میں ساتھی نہ بنا۔ یا اللہ مجھ کے غافلوں کی نیند سے ہوشیار کر، مجھ کو فضول خرچوں کی اونگ سے بیدار کر، رسوا لوگوں کے خواب سے چوکا اور میرے دل کو ایسے کام میں استعمال کر جیسے کام میں تو نے اپنی فرما برداری کرنے والوں کو لگایا ہے، اور جس کام سے تو نے عبادت گزاروں کو اپنا بندہ بنایا اور سستی کرنے والوں کو اس سے بچا لیا، اور مجھے ہر اس چیز سے پناہ دے جو مجھ کو تجھ سے دور کرے، اور جو حصہ تو نے مجھے مرحمت کیا ہے اس میں اور میرے نصیب کے درمیان حائل ہونے والی چیز سے پناہ دے، اور مجھے اس کام سے روک جس کا ارادہ میں تجھ سے رکھتا ہوں، اور مجھے کسی ایسی وجہ سے نہ مٹا جس کی وجہ سے تو اپنے احکام کے حقیر جاننے والوں کو مٹائے گا، نہ اس عذاب کے ذریعے سے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ ہلاک نہ کرنا جن کو تو اپنی دشمنی کی وجہ سے ہلاک کرے گا، مجھے اس طرح ہلاک نہ کرنا جس طرح تو اپنی راہ سے منحرف ہونے والوں کو تباہ کرے گا۔ فتنے
فساد کی سختیوں سے مجھے نجات دے اور مجھے بلا کے منہ سے چھڑا لے اور مجھے مہلت دے کر پکڑ لینے سے پناہ دے اور وہ دشمن جو مجھے بہکائے اور میری وہ خواہش جو مجھے ہلاک کرے تو میرے اور ان کے درمیان حائل ہو جا اور مجھ سے اس شخص کی طرح منہ نہ پھیرنا جس طرح تو ایسے شخص سے منہ پھیر لے گا جس سے غضبناک ہو کر اس کی طرف تو پھر منہ نہ کرے گا۔ تو مجھے میری امیدوں میں مایوس نہ کرنا کہ مجھ پر تیری رحمت سے مایوسی چھا جائے اور اپنی اتنی زیادہ محبت کا بار بھی مجھ پر نہ ڈالنا جو ایسا بوجھ ہو جائے جس کو اٹھانے کی میں قوت نہیں رکھتا، اور نہ مجھے اپنے ہاتھ سے اس شخص کی طرح نہ چھوڑ جس میں کوئی بھلائی نہیں، نہ وہ تیری طرف پلٹتا ہے، اور مجھے اس شخص کی طرح نہ پھینک دینا جو تیری حفاظت کی نظر سے گرا گیا ہو اور جس کو تیری طرف سے رسوائی نے گھیر لیا ہو، بلکہ میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے بچا لے ہلاکت کے کنویں میں گرنے سے، غفلت کرنے والوں کے خوف سے اور فریب خوردہ لوگوں سے، لغزش کھانے سے اور ہلاک ہونے والی بور سے، اور مجھے سلامتی دے اس بلا سے جس میں تو نے اپنے بندے اور کنیزوں کے طبقوں کو مبتلا کیا ہے، اور مجھے وہاں پہنچا جہاں وہ بندہ پہنچا ہے جس پر تو نے عنایتیں کی، نعمتیں دی، اس سے راضی ہوا، پس تو نے اس کو تعریف کے لائق زندگی بخشی اور نیک بختی کے عالم میں موت دی، اور مجھے توق پہنا کر ان چیزوں سے دور رکھ جو نیکیوں کو حفظ کر لے، برکات کو لے جائے، اور بدترین اور رسوا کرنے والے گناہوں سے میرے دل کو بیزار رکھنا، اپنی محبوب باتوں کے علاوہ مجھے کسی بات میں مصروف نہ ہونے دینا، ان باتوں میں لگائے رکھ جو تجھے راضی رکھے، ان کو چھوڑ کر کسی ایسی بات میں مبتلا نہ کرنا جو تیری مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور میرے دل سے پست دنیا کی محبت دور کر دے جو اس نعمت سے روکتی ہے جو تیرے پاس ہے، وہ دنیا جو تجھ تک وسیلہ تلاش کرنے سے باز رکھتی ہے اور تیری بارگاہ کے تقرب سے غافل کر دیتی ہے، اور تنہائی میں روز و شب مناجات کی لگن میرے دل میں لگا کر میرے دل کو منور کر دے، اور وہ حفاظت عطا کر جو تیرے خوف سے قریب کر دے اور تیرے حرام کیے ہوئے امور کے اختیار کرنے سے روک دے، اور نافرمانی کے گناہ کے میل سے پاکی عنایت فرما اور خطاؤں کی کشافت دفع کر دے، اور مجھے اپنی سلامتی کا لباس پہنا اور اپنی سلامتی کی چادر اڑا، اور کامل نعمتوں کا خلعت پوشاک مجھے پہنا، اور اپنے فضل اور اپنی بخشش سے مدد دے، اور اپنی توفیق سے میری تائید کر، اور اپنی دوستی سے میری مدد فرما، اور نیک نیت اور پسندیدہ بات اور اچھے عمل پر میری اعانت فرما، اور مجھے اپنی طاقت و قوت کے سوا میری قوت و طاقت کے حوالے نہ کر، اور جس روز تو مجھے اپنی ملاقات کے لیے اٹھائے گا اس روز مجھ کو رسوا نہ کرنا، اور اپنے دوستوں کے سامنے میری فضیحت نہ ہونے دینا، اور اپنی یاد مجھ سے نہ بھلا، اپنے شکر سے مجھے محروم نہ رکھ، بلکہ اس کو مجھ پر اس وقت بھی لازم رکھ جبکہ تیری نعمتوں سے غافل ہونے والے اس کو فراموش کر دیتے ہیں، اور مجھے اس کی توفیق دے کہ میں ہر اس چیز کی تعریف کروں جو تو نے مجھے مرحمت کی ہے، اور اس کا اقرار کروں جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، اور تمام رغبت کرنے والوں سے میری رغبت اپنی طرف زیادہ کر، اور تمام تعریف کرنے والوں سے میری تعریف کو کیفیت عطا دے، اور جب میں تیرا محتاج ہوں اس وقت مجھے نہ چھوڑ، اور جن اعمال کو تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے اس کو میری ہلاکت کا ذریعہ نہ بننے دینا، اور مجھے اس طریقے سے دفع نہ کر جس طرح تو اپنے دشمنوں کو دفع کرتا ہے، کیونکہ میں تیری اطاعت کرنے والا ہوں، خوب جانتا ہوں کہ دلیل تیرے ہی لیے ہے، اور ضرور تو
تو فضل کرنے کے زیادہ قابل ہے اور بار بار احسان کرنے والا ہے اور تقوی اور مغفرت کرنے والا ہے، اور بے شک تو عذاب کے مقابلے میں معاف کرنے کا زیادہ اہل ہے، بے شک تو پردہ پوشی کے زیادہ قریب ہے بنسبت اس کے کہ تو مشہور کرے مجھے ایسی پاکیزہ زندگی میں رحمت کر جس میں وہ بات موجود ہو جس کو میں چاہتا ہوں، اور میری زندگی اس منزل تک پہنچے جسے میں پسند کرتا ہوں، اس طرح کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس کو تو نے منع کیا ہے، اور مجھے اس شخص جیسی موت عطا کر جس کا نور اس کے سامنے اور اس کے داہنی طرف چلے گا، اور مجھے اپنے سامنے ذلیل رہنے دے اور خلق کے سامنے باعزت کر، جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو مجھے پست کر اور اپنے بندوں کے درمیان مجھے بلند رکھ، جو شخص مجھ سے بے نیاز ہے اس سے تو مجھ کو بے پرواہ رکھ، تو مجھے زیادہ اپنا فقیر اور محتاج بنا، اور دشمنوں کے طعنے، بلا کے نزول اور ذلت و رنج مجھے پناہ دے، میری جن برائیوں سے تو واقف ہے ان میں میری پردہ پوشی فرما، ایسے پردے سے میری پردہ پوشی کر جیسے پردے سے وہ پردہ پوشی کرتا ہے جو سخت گرفتار پر پوری قدرت رکھتا ہے مگر اپنے حلم کی وجہ سے گرفت نہیں کرتا بلکہ چشم پوشی فرماتا ہے، ایسے پردے سے میری پردہ پوشی فرما جیسے پردے سے وہ پردہ پوشی کرتا ہے جو گنہگار کو پکڑ لیتا ہے مگر اپنے عمول کی بنا پر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اے میرے معبود، جب تو کسی قوم پر فتنہ یا برائی ڈالنے کا ارادہ فرمائے تو مجھ کو اس سے بچا لینا، کیونکہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میرے پروردگار، جب تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اس دنیا میں رسوائی کے مقام پر کھڑا نہیں ہونے دیا تو اسی طرح اپنی آخرت میں بھی مجھے کسی ایسے مقام پر کھڑا نہ ہونے دینا، اور اپنے پہلے احسان کے ساتھ میرے لیے پچھلے احسان بھی شامل کر دے، یعنی دنیا میں فضل و احسان فرمایا ہے، آخرت میں بھی یوں ہی احسان و فضل فرمانا، اور مجھے اس قدر ڈھیل نہ دینا کہ میرا دل سخت ہو جائے، اور مجھے اس طرح عیب نہ دینا کہ میری آبرو ہی جاتی رہے، اور مجھے ایسی ذلت نہ دے جس سے میری قدر کٹ جائے، اور نہ کوئی ایسا نقص دے جس کے سبب سے لوگ میرے مرتبے کو نہ جان سکے، اور مجھے اس طرح نہ ڈرا کہ میں ان کی وجہ سے بے آس ہو جاؤں، اور نہ ایسے خوف میں مجھے مبتلا کر کہ میں بالکل خوف زدہ ہو جاؤں۔ جن باتوں میں تو نے عذاب سے ڈرایا ہے میں اس سے ڈرتا ہوں، جن برائیوں کو تو نے بیان کر دیا ہے اور جن باتوں کو تو نے خوف دلا دیا ہے میں ان سے پرہیز کرتا ہوں، اور تیری آیتوں کے تلاوت کے وقت تیرے رعب سے ترسا رہوں۔ میری رات کو یوں آباد کر میں اس میں بیدار رہ کر تیری عبادت کرتا رہوں، اور تنہائی میں تیری خوشنودی کے لیے نماز شب ادا کرتا رہوں، اور تنہا تیرے ساتھ اطمینان رکھوں، اور اپنی حاجتیں صرف تیرے سامنے پیش کروں، اور دوزخ سے اپنی گردن چھڑوانے میں تجھ سے سوال کرتا رہوں، اور جس عذاب میں اہل جہنم مبتلا ہے اس سے پناہ کے بارے میں تیری رحمت سے تقاضا کرتا رہوں، اور مجھے میری سرکشی میں اندھا بنا کر نہ چھوڑ، اور موت کے وقت تک مجھے غفلت میں مبتلا نہ رہنے دے، مجھے نصیحت کرنے والوں کے لیے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت گاہ اور صاحبان غور کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، اور لوگوں کے ساتھ تو مجھ سے مقابلے کی تدبیر نہ کرنا، میرے بدلے میں کسی غیر کو پسند نہ کرنا، نہ میرا نام بدل نہ میرے جسم کو تبدیل کر، اور مجھے اپنی مخلوقات کی ہنسی کا ذریعہ نہ بنانا، اور اپنی فرض کے سوا کسی کا تابع نہ کر،
اور اپنے لیے انتقام لینے میں مجھ سے خدمت لے، اپنی معافی کی، خون کی اور اپنے آرام اور راحت اور رحمت اور جنت کی شیرینی میرے لیے قرار دے۔ اپنی وسعت عطا کے تصدیق میں جن کاموں کو تو پسند کرتا ہے اس کے لیے مجھے فرصت عنایت فرما، اور جو امور تجھ سے نزدیک کرتے ہیں ان میں کوشش کا حوصلہ دے، اور اپنے تحفے میں سے مجھے بھی کوئی خاص تحفہ دے، اور تیری تجارت نفاب کو بنا، اور میرا دوبارہ واپس آنا بے ضرر ہو، اور اپنے مرتبے سے مجھ کو خائف رکھ، اور اپنی ملاقات کا شوق دے، اور مجھے ایسی خالص توبہ کی توفیق دے کہ تو اس کو قبول فرما لے، ایسی توبہ جس کے بعد تو کسی چھوٹے بڑے گناہوں کو باقی نہ رکھ بلکہ سب کو معاف کر دے، اور کوئی کھلا ہوا یا پوشیدہ عیب باقی نہ رکھ بلکہ سب سے درگزر فرما، اور مومنوں کی طرف سے کینہ میرے دل سے نکال دے، اور میرے دل کو انکسار کرنے والوں پر مہربان بنا، اور تو میرے لیے ایسا ہی ہو جا جیسا تو نیکی کے لیے ہے، اور مجھے متقی کا لباس پہنا، اور گزشتہ لوگوں میں مجھے سچائی کی زبان عنایت کر، اور آنے والے لوگوں میں میرا باقی رہنے والا ذکر قرار دے، اور پہلے لوگوں کے میدان میں مجھ کو پہنچا دے، اور اپنی نعمت کا کمال مجھ پر پورا کر دے، اور اس کی نمایاں کرامتیں مجھے مرحمت کر، اور مجھے اپنے فائدوں سے مالا مال کر دے، اور اپنی بڑی بڑی بخشش سے میری طرف کھینچ لا، اور جس جنت کو تو نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے آراستہ کیا ہے اس میں مجھے اپنے پاک دوستوں کا پڑوسی بنا، اور جو مقامات تو نے اپنے دوستوں کے لیے مہیا کیے ہیں ان مقامات میں مجھے اپنی شریف بخششوں کا خلعت پہنا، اور اپنی بارگاہ میں اپنے فضل سے ایسی جگہ قرار دے جس میں اطمینان سے رہوں، اور میرے لیے اپنے پاس ایک ایسی جائے پناہ بنا جس میں میں سکون سے بیٹھوں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ یا رب میرے بڑے بڑے گناہ کی تفتیش نہ کر، مجھے اس روز تباہ نہ کرنا جس روز پوشیدہ باتوں کا امتحان ہوگا، اور ہر شک و شبہ کو مجھ سے دور رکھ، اور میرے لیے ہر طرف سے حق تک پہنچنے کے لیے رحمت کا راستہ بنا، اور مجھے اپنے جود و کرم سے بہت سے حصے عنایت کر، اور احسان کے حصے اپنے فضل سے میرے لیے بہت زیادہ کر دے۔ جو نعمتیں تیرے پاس ہے میرے دل کو ان پر بھروسہ رکھنے والا بنا، اور جس کام میں تو خوش ہوتا ہو میری فکر کو اس کے لیے فارغ رکھ، اور مجھے بھی اس کام میں لا جس میں اپنے خاص بندوں کو لگا رکھتا ہے، اور عقلوں کی غفلت کے وقت میرے دل کو اپنی فرما برداری کا جام خوشگوار پلا کے، اور میرے لیے بے پرواہی، عفت، آرام، معافی، تندرستی، توانگری، اطمینان، وسعت، سلامتی، مرحمت فرما، اور میری نیکیوں کو ان گناہوں کی وجہ سے زائل نہ کرنا جو ان میں مل جائے، اور میری تنہائی کی عبادتوں کو امتحانی فتنوں کے عارض ہو جانے کی وجہ سے حفظ نہ کر لینا، کسی مخلوق کے سامنے سوال کرنے سے میری آبرو بچا، اور فاسقین کے سرمائے سے مجھ کو دور رکھ، اور کبھی بھی ظالمین کا مددگار نہ بنانا، اور اپنی کتاب کے مٹانے میں ان کا ہاتھ بٹانے والا نہ قرار دے، اور مجھے اپنے حفظ و امان کے دائرے میں رکھ، اس احاطے امن میں جس کو میں سمجھ بھی نہیں سکتا مگر وہ مجھ کو تمام برائیوں سر سے بجا کر رکھے گا۔ خدایا تو اپنی رحمت اور مہربانی اور وسیع روزی کے دروازے مجھ پر کھول دے، بے شک میں تیری طرف رغبت کرنے والوں میں سے ہوں، اور اپنا انعام میرے لیے کامل کر دے، بے شک تو بہترین انعام کرنے والا ہے، اور میری باقی زندگی اپنی رضامندی حاصل کرنے کے لیے حج اور عمرہ میں صرف قرار دے۔ اے تمام
جہان کے پروردگار خدایا رحمت نازل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان سب پر ہم میں سے السلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔